بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پارٹ نمبر 4 بیان کروں گا۔ اہل تورات کے مطابق متوشل کی پیدائش اخنوع کے گھر میں اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کی عمر 687 سال تھی۔ تو اخنوع نے متوشل کو اوامر اللہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور اسے اس گھر والوں کی وفات سے پہلے بہت سی نصیحتیں کی، اور ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ قین کی اولاد اور ان کے تعلق والوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اپنا عذاب اتارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ان کے ساتھ میل جول سے باز رکھا۔ بعض روایات کے مطابق متوشل نے ہی سب سے پہلے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا، اور جہاد میں گھوڑے کے استعمال کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں۔ اخنوع کی وفات 365 برس کی عمر میں ہوئی۔ اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ متوشل بن اخنوع نے 135 برس کی عمر میں اربانیت عزرائیل ابن اسیر کی روایت میں عزازیل ہے بن انوشیل بن خنوح بن قین بن آدم سے نکاح کیا، تو عربا کے بطن سے ایک لڑکا لمک بن متوشل پیدا ہوا۔ لمک کے پیدائش کے بعد متوشل 700 سال تک زندہ رہا، اور اس دوران اس کے یہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ 921 سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھر لمک بن متوشل بن اخنوع نے 187 برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوع بن آدم سے نکاح کیا۔ تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد لمک 595 سال زندہ رہا۔ اس زمانے میں اس کے یہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور 780 سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہو گیا۔ پھر 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے عمزرہ بنت براکیل بن محویل سے نکاح کی۔ عمزرہ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے جو کہ سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ تو تورات والوں کا بیان ہے کہ لمک بن متوشل کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔ لمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں اپنے دن رات بسر کیے۔ تو جب متوشل اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو اپنے تمام معاملات میں اپنا نائب بنا لیا، اور اسے وہی نصیحتیں کی جو اس کے آباء و اجداد باپ دادا نے اسے کی تھی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ لمک جو ہے اپنی قوم کو سمجھاتا اور انہیں قین کی اولاد سے میل جول رکھنے سے منع کرتا، مگر وہ نصیحت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے، حتیٰ کہ پہاڑوں کو رہنے والے تمام لوگ قین کی اولاد قابین کے ساتھ بن کر برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ متوشل کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام سبابی تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سبابیہ فرقہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ متوشل کی کل عمر 960 سال تھی۔ پھر لمک کی پیدائش کے وقت متوشل کی عمر
187 سال تھی۔ پھر نوح علیہ السلام پیدائش لمک کے یہاں نزول آدم کے 1006 سال بعد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کو وفات پائے 120 برس گزر چکے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ شروع کی، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو لمک نے انہیں کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تو اے میرے بیٹو تو مت گھبرا اور نہ ہی اس فرمان قوم کی پیروی کرنا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے، تقریریں کرتے، مگر قوم جو ان سے پہلو تہی کرتی تھی اور دعوت دین پر کان نہ دھرتی تھی، نہ آتی تھی، نہ کوئی بات مانتے تھے۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈھیل دی گئی تھی، اور انہیں کہا کہ آپ بھی انہیں کچھ مدت تک مہلت دے دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ لیکن سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ وقت مہلت گزر گیا، جو ٹائم انہیں دیا گیا وہ اس وقت تک بھی گزر گیا۔ بعض لوگوں سے یہ روایت دوسرے الفاظ میں یوں مذکور ہے، یوں اس طرح ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ بیور اسپ کا زمانہ ہی تھا۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب تباہ کر دیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ 82 سال کی عمر میں لمک کے یہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو کہ لوگوں کو فحاشی اور منکرات سے روکتا، برائیوں سے روکتا، کوئی نہ تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال تھی۔ 120 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کو قوم نے نوح کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی، نوح علیہ السلام کی عمر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا، اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے اس بانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ کشتی میں سواری کے بعد کہ نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ کیا ہوا کہ کشتی میں سواری کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ علماء فروس سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہ کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیز کے معنی شیعہ کے ہیں، اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جم پونجھان کا بیٹا تھا اور تحمورس اس کے بھائی کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی، اور جنوں، انسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا، تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، اور عنقریب جلد ہی ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحے کی ابتدا کی۔ دیگر چیزوں جتنے بھی دوسری چیزیں ہیں انہی نے
سب بنایا اور لوگوں کو کپڑا کی فی صنعت سے متعارف کرایا، یہ کپڑا بنانے کا طریقہ وریقہ، اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا، اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین جو ہے اور دستانے بنانے کا حکم دیا، جو گھوڑے کے اندر زین وغیرہ لگائی جاتی ہے یہ سب۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پارٹ نمبر 5 بیان کروں گا۔